أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور قابل احترام آج کے درس میں شریک ہونے والے ساتھیوں، سورۃ العلق کی آیت نمبر 6 سے اخیر تک اس وقت آپ کی خدمت میں اخیر تک کی تمام آیتوں کی تلاوت پیش کی گئی ہے۔ کل جو ابتدائی آیتیں تھیں 5 آیتیں، ان کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ اب کل میں نے کہا تھا کہ اس سورہ کے اندر 2 حصے ہیں اس کے۔ پہلے حصے کی تشریح میں نے کی تھی کل، اور یہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورۃ العلق کا۔ اس میں ایک اہم واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس میں بہت ساری عبرتیں اور نصیحت ہم سب کے لیے موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان اس لیے سرکشی کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ یقیناً تمہارے پروردگار ہی کی طرف واپس ہونا ہے۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ بھلا دیکھیے تو صحیح کہ اگر یہ شخص ہدایت پر ہو، اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہو، تو کیا اس کو روکنا درست ہے؟ بھلا بتاؤ تو صحیح اگر یہ منع کرنے والا خود ہی جھٹلاتا ہو اور روگردانی کرتا ہو، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر یہ باز نہیں آئے تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ وہ اپنے ہم نشینوں اور دوستوں کو بلا لے، ہم بھی جلد دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے، دیکھیے اس کا کہا نہ مانیے، سجدہ کرتے رہیے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو بقیہ آیتیں سورۃ العلق کی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، اور اس کا ترجمہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، ان کا تعلق ان آیتوں کا ابو جہل سے ہے، اور یہ آیتیں ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد ہی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرعون تھا، اور میرے زمانے میں بھی ایک فرعون ہے، لیکن میرے زمانے کا جو فرعون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے زیادہ سخت ہے، اور اس کا ظلم، اس کی سرکشی اور اس کی بدتمیزیاں اس فرعون سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال یہ ایک نہایت اسلام دشمن انسان تھا۔ یہ تمام آیتیں اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور
ان آیتوں میں انسان کی ایک اہم کمزوری کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو وہ بیلنس میں رہتا ہے، سیدھا چلتا ہے اور صحیح زندگی گزارتا ہے۔ اور جب انسان کسی کا وہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، اس کے پاس طاقت ہے، مال ہے، دولت ہے، عہدہ اور حکومت ہے، تو پھر انسان سرکشی پر اتر آتا ہے اور اس سے قدم آگے بڑھ کر دوسروں کو اپنے سامنے حقیر سمجھتا ہے، دوسروں پر ظلم اور زیادتی کے رجحانات اس کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ انسان کی ایک عام کمزوری ہے، جیسا کہ ہم اور آپ مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ عموماً وہ لوگ جن کو مال کی فراوانی اور حکومت اور اقتدار حاصل ہو اور جن کے پاس اشم و خدم کی تعداد ہو، آگے پیچھے گھومنے والے نوکر چاکر ہوں، تو اکثر و بیشتر وہ سرکشی میں، فخر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے عہدے اور مال اور دولت کی طاقت میں وہ مست ہو کر کسی کو اپنی نظر میں نہیں لاتے ہیں۔ چونکہ ابو جہل جو تھا تو اس کا بھی حال کچھ اسی طرح کا تھا کہ ابو جہل کے پاس مال اور دولت کی فراوانی تھی اور اس کے پاس جماعت بھی ایک اچھے مقدار میں تھی، لوگ اس سے ملتے جلتے تھے، بلکہ وہ پورے قبیلے کا، اور صرف قبیلہ ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہہ لیں کہ پورے شہر کا وہ سب سے مالدار آدمی تھا، اور مکۃ المکرمہ کے تمام لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے، اس کا ادب اور احترام کرتے تھے اور اس کے فیصلوں پر لبیک کہا کرتے تھے، اس کی باتوں کو مانتے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی اس قدر پاورفل ہو، جس کے پاس مال اور دولت بھی ہو، آل و اولاد کی طاقت بھی ہو، اور جس کے پاس جماعت اور جتھا بھی ہو، اور لوگ جس کی باتوں کو مانتے ہوں، جس کی پیروی کرتے ہوں، تو غرور اور تکبر کا آنا یہ تو فطری بات ہے۔ تو وہ بھی اسی خیال میں مبتلا تھا، اور اس کے اندر بھی تکبر اور غرور کی بیماری بہت سخت ترین طریقے سے موجود تھی، یہاں تک کہ اس نے اس گھمنڈ میں آ کر کے آقا مدنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک مرتبہ گستاخی کر بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں ایسے ہی سرکشوں کے برے انجام کو بتلایا ہے، چنانچہ ہم پہلے ترجمہ کر چکے ہیں، ایک مرتبہ اور آپ دیکھیں آیت بآیت اس کے تفسیر کو سمجھتے چلیں۔ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان اس لیے سرکشی کرتا ہے، اور استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا ہمارا سجدہ کرے، ہم کسی کے سامنے کیوں جھکے، ہم کسی کی پیروی کیوں کریں، ہم کسی کو فالو کیوں کریں، ساری دنیا ہمیں فالو کر رہی ہے۔ تو یہ جب چیزیں آ جاتی ہیں تو انسان فخر میں، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان الی ربک الرجعى، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے پروردگار ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے، یعنی اے لوگوں تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمہارے اچھے اور برے اعمال کا حساب لے گا، اور اس وقت تم اپنی سرکشی کا، اپنے فخر اور تکبر کا تم برے انجام کو دیکھو گے۔ اور اے مغرور انسان، تمہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی تم یہ سمجھتے ہو کہ بے نیاز ہو اور تم سب سے بڑے ہو، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تم ہر قدم پر انسانوں کا محتاج ہو، ایک دوسرے کا محتاج ہو، اور اللہ نے تمہیں محتاج بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی، اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ انسان کی فطرت اور انسان کی جو تخلیق اور پیدائش ہے، اللہ نے اس طریقے سے بنائی ہے کہ انسان اکیلا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، حکومت اور عہدے والا کیوں نہ ہو، اکیلا اپنی تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، اور تمام ضروریات ہی نہیں بلکہ ہر ضرورت میں وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے۔
جب انسان دوسروں کا محتاج ہے، وہ خود اپنی کسی بھی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا تنہ تنہا، تو پھر فخر اور گھمنڈ کس بات، غرور اور تکبر کس بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ ان الی ربک رجعا، کہ یقیناً انسان کو اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ گھمنڈ کس بنیاد پر ہے؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو انسان ایک لقمے میں بھی وہ آزاد نہیں ہے، وہ خود مختار نہیں ہے، بلکہ ایک لقمہ جو وہ کھا رہا ہے اس میں بھی وہ دوسروں کا محتاج ہے، اور اس میں صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں انسانوں کی اور جانوروں کی محنت اس کے اندر شامل ہے جو ایک لقمہ انسان کھا رہا ہے، اور اس ایک لقمے کو اس تک پہنچنے کے لیے، اس کے منہ تک جانے کے لیے کتنے لوگوں کی محنتیں اس کے پیچھے کار فرما ہیں، محنتیں شامل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان غلے کو زمین کے اندر دفن کرتا ہے، زمین کو پھر کھودتا ہے، اس میں پانی دیتا ہے، پھر اس میں کھاد وغیرہ، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، اور پھر وہ غلہ جب تیار ہوتا ہے تو وہاں سے کاٹ کر کے پھر آتا ہے، اس کو گاہا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، پھر مشینوں میں اس کی صفائی ہوتی ہے، کتنے مراحل سے وہ گزرتا ہے۔ ایک چاول لے لیں، ایک گیہوں کا دانہ لے لیں، ایک روٹی جو ہم ایک لقمہ جو کھا رہے ہیں اس میں کتنے لوگوں کی محنت شامل ہے۔ اب اگر آپ اندازہ کریں کہ انسان بہت ہی بڑا مالدار ہو تو اکیلے یا مزدور رکھ کر کے اتنے سارے کام خود نہیں کرا سکتے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ پانی کہیں کا رہتا ہے، کھاد کہیں کسی فیکٹری میں بنتی ہے، اور پھر کہیں اور جا کر کے اس کی سپلائی ہوتی ہے، وہ دکانوں تک پہنچتی ہے، پھر دکان والے اس کو بیچتے ہیں کسانوں سے، پھر کسان لا کر کے پھر اس کو اپنے کھیت میں ڈالتے ہیں، پھر وہ ہل چلاتے ہیں، وہ ہل کہیں اور تیار ہوتی ہے، پھر اس میں ٹریکٹر کے ذریعے اس کو زمین کو جوتا جاتا ہے، ٹریکٹر کہیں اور کسی فیکٹری میں بن رہا ہوتا ہے، اس کی مشینری، اس کے پرزے پارٹس الگ الگ تیار ہوتے ہیں، اس میں کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی محنتیں شامل ہوتی ہے، تب جا کر کے وہ ایک لقمہ انسان تک پہنچتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں گھمنڈ کرتے ہو، کس فخر میں مبتلا ہو، تم ایک لقمہ حاصل نہیں کر سکتے، یہ ہم نے نظام بنایا ہے کہ جو تم تک پہنچ رہا ہے، اور بہت معمولی قیمت میں تم اس کو خرید لے رہے ہو، ورنہ یہ تمام چیزیں مہیا کرنا تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے؟ بھلا دیکھیے تو صحیح، اگر یہ شخص ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہو۔ دراصل اس آیت سے لے کر کے اخیر سورت تک اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نماز پڑھنے کا حکم ملا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نماز ادا کریں، تو یہی ابو جہل، جس کو مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جب بیت اللہ میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے، تو اس وقت یہی لعین ابو جہل جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس نے نہایت آپ کی شان میں بدتمیزی کی، گستاخی کیا، اور کہنے لگا کہ اے محمد، کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا نماز پڑھنے سے؟ تم باز نہیں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دھمکی دی اور کہا کہ آئندہ اگر نماز پڑھو گے اور سجدہ کرو گے تو کہا کہ معاذ اللہ، خدا کی پناہ، ہم تمہاری گردن پر پاؤں رکھ کر کے تمہاری گردن کو کچل دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو سخت جواب دیا، اور کہا کہ ابو جہل، تم مجھے کس بات سے دھمکاتے ہو، اور مجھے کیوں دھمکی دے رہے ہو؟ کیا اس بنیاد پر کہ تمہارا لشکر اور تمہاری تعداد بڑی ہے، تم دھمکی کس بات کی دے رہے ہو، کیوں ڈرا رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کی تنبیہ کے لیے اور اس کی زجر اور توبیخ کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی، اور کہا کہ
الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں؟ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بالکل عام لفظ استعمال فرمایا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، اس کے نام کو اللہ نے نہیں لیا ہے کہ ابو جہل کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس نے کیا گستاخی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن اللہ نے اس کا نام نہیں لیا۔ دراصل یہاں بالکل عام رکھا ہے جملے کو، اور اس لیے عام رکھا ہے کہ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے شامل کیا ہے کہ نماز پڑھنے والی بزرگ ہستی کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور نماز پڑھنے والی شخصیت کو روکنے والا جو بدبخت انسان ہے ابو جہل، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، دونوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، اسی لیے اللہ نے کسی ایک کا نام نہیں لیا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ یعنی وہ جو گستاخی کر رہا ہے، نماز پڑھنے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا ہے اور آپ کی شان اقدس میں بدتمیزی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اب ان آیتوں میں اس کے برے حشر کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کا انجام نہایت ہی خطرناک ہوگا اور برا ہوگا، کہ ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہیں آئے تو ہم ان کی پیشانی کے بال کو پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ یعنی یہ ظالم اور بدبخت اگر اپنے ظلم سے، سرکشی سے، اپنی نافرمانی سے، اپنے کفر اور طغیان سے اگر یہ باز نہیں آتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے ایسی روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو یہ بے فکر ہو کر نہ بیٹھیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب پکڑے گا تو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، ہرگز نہیں یہ بے فکر ہو کر نہ بیٹھیں، یہ اس خیال میں نہ رہیں کہ ان کے پاس مال ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، اور ان کے پاس ان کے دوست احباب کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جس سے مسلمانوں کا مقابلہ کر لیں گے، حق کا مقابلہ کر لیں گے اور حق کو دبا دیں گے، یہ اس فکر میں نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ابھی ڈھیل دے رہا ہے، ابھی چھوٹ دے رہا ہے، جب اللہ پکڑے گا تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ اسی کو اللہ نے دوسرے آیت میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر بڑی سی بڑی حکومتوں کے مالک اور بڑے سے بڑے مال اور دولت کے نشے میں چور اور بدمست انسان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، اور پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، اور سیدھے راستے کو اختیار کر لو، توبہ کرو، اگر باز نہیں آئے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، اللہ نے بڑے سخت لہجے میں دھمکی دی ہے اور کہا کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر تم باز نہیں آئے لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، تو یقین جانو کہ ہم تمہاری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ دراصل عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ناصیہ کا لفظ استعمال فرمایا، یہ بھی اس پر بھی غور کرنا چاہیے ہمیں۔ ناصیہ کہتے ہیں سر کا اگلے حصے کے جو بال ہوتے ہیں، جس کو ہم پیشانی کے بال سے ہم نے تعبیر کیا ہے، تو کہتے ہیں اس بال کو ناصیہ کہتے ہیں، جو پیشانی کا جو بال ہوتا ہے اس کو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس شخص کے پیشانی کے بال کسی کے قبضے میں آ جائے، کسی کی پکڑ میں آ جائے، تو آدمی بالکل مجبور ہو جاتا ہے، وہ چھڑا نہیں پاتا، بھاگ نہیں پاتا۔ آپ پکڑ کر دیکھیں کسی کے پیشانی کے بال کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو وہ چھٹ پٹائے گا، وہ چھڑانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ مجبور ہو جائے گا، نہیں چھڑا سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ناصیہ کا لفظ استعمال کر کے ابو جہل کو سمجھایا ہے کہ سنبھل جاؤ، ورنہ جب ہماری پکڑ ہوگی نا تو تم لاکھ کوشش کرو گے، لاکھ چھٹ پٹاؤ گے، اور جن دوست اور احباب پر اور جس مال پر اور جس عہدے پر تمہیں فخر اور ناز ہے، یہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گے، ہماری پکڑ سے تم کو چھڑا نہیں پائیں گے، تم بچ نہیں پاؤ گے، لاکھ کوشش کرو گے تم مجبور ہو جاؤ گے، بچ نہیں پاؤ گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، جو گنہگار پیشانی ہے، یعنی اس کی جو پیشانی ابو جہل کی ہے وہ جھوٹی پیشانی ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے اور حق کا منکر ہے، حق کا انکار کرنے والا ہے، اور اسی طریقے سے وہ نہایت خطا کار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑا خطا کار، اس سے بڑا ظالم اور جابر کون ہو سکتا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دے اور یہ کہے کہ اگر آئندہ نماز پڑھتے ہم دیکھیں گے تو آپ کی گردن اپنے پاؤں سے کچل دیں گے۔ اس قدر گستاخی سے پیش آنے والا شخص، اس سے بڑا ظالم اور جابر کون ہو سکتا ہے؟ اس قدر سخت جملہ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں استعمال نہیں کیا۔ اس نے گرچہ یہ کہا، اس نے یہ کہا تھا جب وہ ہار گیا، جادوگروں، اس کے جادوگر ہار گئے، اس کی جماعت ہار گئی، تو اس نے یہ کہا تھا یہ تم لوگوں کی پہلے سے ساز باز ہے، تم لوگوں نے پہلے سے آپس میں سیٹنگ کی ہے اور تم خواہ جان بوجھ کر کے ہار گئے، اپنے جادوگروں سے کہا تھا۔ اور اس نے جادوگروں کو سزا دینے کی بات کہی تھی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ اب میں ضرور تمہارے ہاتھ کو، تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اس نے جادوگروں کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی سخت جملہ اس نے استعمال نہیں کیا، لیکن اس بدبخت نے تو حد پار کر دی اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ آئندہ ہم نماز پڑھتے دیکھیں گے تو آپ کے گردن کو کچل دیں گے، اور وہ بھی پاؤں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے اللہ جبکہ سب سے بڑے رحیم ہے، کریم ہے، اللہ کے رحم و کرم کی انتہا نہیں ہے، لیکن آپ اس جملے سے اللہ کے غصے کو اور اس کی غضب کو، آپ اس کے ٹمپریچر کو ناپ سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اگر تم باز نہیں آئے تو تمہارے پیشانی کے بال کو سختی کے ساتھ پکڑ کر کے گھسیٹیں گے، اور اس طریقے سے پکڑیں گے کہ تم پھر چھوٹ نہیں پاؤ گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو بالکل جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، اللہ تبارک و تعالی چیلنج کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ بلا لو اپنے ہم نشینوں کو، بلا لو اپنی جماعت کو، بلاؤ، کہاں ہے تمہارے فالوورس، بلاؤ ان کو۔ سندع الزبانیہ، اور جلد ہی ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سخت دھمکی بھرے اور سخت غصے کے انداز میں فرمایا ہے کہ اے فرعون، اے ابو جہل اور فرعون وقت، تم اپنے آپ کو وقت کا فرعون سمجھ رہے ہو، تم بلا لو اپنی جماعت کو، اپنے دوست اور احباب کو جس پر تمہیں بڑا فخر ہے اور ناز ہے، بلا کر دیکھو کیا وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے؟ تم بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں اپنے عذاب کے فرشتوں کو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِيَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی جلد ہی اپنے دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ اور دوزخ کے فرشتے کی صفت اللہ نے بتلائی ہے زبانیہ، زبانیہ کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ زبانیہ سے مراد وہ فرشتے ہیں دوزخ کے جو سخت مزاج ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، ان فرشتوں کو زبانیہ کہا جاتا ہے، جو اہل دوزخ کے عذاب کے لیے مسلط کیے جاتے ہیں، جو دوزخ والوں کو اور جہنمیوں کو عذاب دیتے ہیں، ان فرشتوں کا نام زبانیہ ہے، ان کی جماعت کا نام زبانیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بلاؤ، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، ہرگز نہیں اے میرے محبوب، آپ اس کا کہنا نہ مانیے، آپ سجدہ کرتے رہیے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے فرعون نے جو روکنے کی کوشش کی نماز پڑھنے سے اور اس نے دھمکی دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو نماز پڑھنے سے روکنا، خاص طور سے مسجد کے اندر، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ مسجد کے اندر خاص طور سے اس نے آ کر کے روکنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے اس کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا کہ تم مسجد سے روکتے ہو، نماز پڑھنے سے روکتے ہو، تمہیں بڑا اپنے مال اور دولت پہ گھمنڈ ہو گیا ہے،
لہٰذا جب ہم پکڑیں گے تو سخت پکڑیں گے. اللہ کا یہ جو غصہ نازل ہوا ہے وہ اسی بنیاد پر تو ہوا ہے کہ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی تھی اور آپ کی شان میں گستاخی کیا تھا. تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کو نماز پڑھنے سے روکنا خاص طور سے مسجد کے اندر یہ بالکل جائز نہیں ہے. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل جو مسجدیں فرقوں اور مسلکوں کے لیے خاص کر دی گئی ہیں اور ان مسجدوں کے اندر باضابطہ یہاں تک لکھ دیا گیا ہے کہ دوسرے مسلک کے لوگ اس مسجد میں نماز ادا نہ کریں. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کہاں سے جائز. کئی مسجدوں میں مختلف جگہوں پر ہم نے بھی دیکھا یہ فلاں اس میں صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ ہی نماز ادا کریں. بھائی مسجدیں تو اللہ کا گھر ہوا کرتی ہیں, وہاں ہر کلمہ گو ہر مسلمان نماز ادا کر سکتا ہے. لہذا مسجدوں کے اندر باضابطہ یہ لکھ دینا کہ یہ کسی خاص مسلک کی مسجد ہے اور اس میں صرف وہی لوگ نماز پڑھیں گے جو اس مسلک کے لوگ ہیں, یہ بالکل جائز نہیں ہے اور یہ بھی نماز پڑھنے سے روکنے کے حکم میں شامل ہے. لہذا ایسے لوگوں کو اور ایسے مسجد کی کمیٹی والوں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے اس واقعے سے اور اس آیت سے, اور ان کو اپنی ان تمام غلط پالیسیوں پر نظر ثانی کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم بھی تو پھر وہی کر رہے ہیں جو ابو جہل نے کیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں البتہ چند صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی کو نماز پڑھنے سے مسجد میں روکا جا سکتا ہے, اس کی تشریح ہے کتابوں کے اندر. مثلا اگر کوئی شخص کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے جو بیماری دوسروں کو لگ سکتی ہے تو ایسے شخص کو مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس بیماری سے محفوظ رکھ سکیں. یا اسی طریقے سے کوئی اور عذر ہو تو کسی عذر کی وجہ سے روکا جائے تو یہ صحیح ہے. لیکن عمومی طور پہ یہ اعلان بورڈ لکھ کر کے لٹکا دینا مسجدوں کے اندر کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے, اس میں صرف وہی اسی مسلک کے لوگ نماز پڑھیں گے. حد تو یہ ہے کہ ممبئی کے اندر ایک مسجد میں بیچارہ غیر مسلک کا آدمی چلا گیا تو ان لوگوں کو جب پتا چلا کہ یہ فلاں مسلک کا ہے ہمارے مسلک کا نہیں تو اس کو مار کر کے نکالا گیا. یہ واقعہ آیا تھا سوشل میڈیا, مسجد سے مار کر کے نکالا گیا. افسوس ہے مسلمان کہاں پہنچ گئے. وہ قوم جو ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے بھیجی گئی دنیا کے اندر, آج وہی قوم اپنے ہی لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر رہی ہے. افسوس ہے. اللہ فرماتے ہیں کلا لا تطیعه واسجد واقترب, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز ابو جہل کی بات کو نہ مانیے اور آپ ان کی باتوں پر کان نہ دھریے, سجدہ اور نماز میں مشغول رہیے کہ یہی سجدہ اور نماز اللہ رب العالمین کے قرب کا راستہ ہے. یعنی اسی سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے, اللہ کی رحمت اور مدد متوجہ ہو سکتی ہے بندے کی طرف. اللہ تبارک و تعالی نے اس آخر آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوئیے. یہ جو سخت اور سست کر رہے ہیں, آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, آپ بالکل بے فکر رہیں, آپ اپنے کام میں لگے رہیں اور دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیتے رہیں, آپ بے فکر رہیں, یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. آپ ان کی باتوں سے بالکل متاثر نہ ہوئیے اور آپ اپنے کام کو کرتے رہیے. آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیے, اللہ کے لیے سجدہ کرتے رہیے. وقترب, اور یہی سجدہ اور نماز آپ کو اللہ سے قریب کر دے گی اور اللہ سے قرب کا ذریعہ یہی سجدہ اور نماز ہے. اب عزیزان گرامی یہاں ایک دو مسئلے اور میں آپ کو بتا دوں جو اس آیت کے ضمن میں ہے کہ ایک تو ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سجدے اور نماز کو اپنی قرب کا ذریعہ بتلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی حدیث میں. چنانچہ ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدہ میں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساجد, کہ اس وقت وہ قریب ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہوتا ہے. اس لیے جب تم سجدہ کرو تو فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء, سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو. سجدے میں
بہت زیادہ دعا کیا کرو۔ ایک دوسری حدیث ہے جو بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں یہ لفظ آیا ہے یعنی سجدے کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اس وقت سجدے کی حالت میں دعا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک مسئلے کی وضاحت اور کر دوں کہ نفل نمازوں کے سجدے میں یہ دعا کرنا ثابت ہے، نفل نمازوں کے سجدے میں کرنا چاہیے۔ بعض روایات حدیث میں خاص دعائیں منقول ہیں، دعا کے خاص الفاظ آئے ہیں، انہی الفاظ کو اگر آدمی پڑھے سجدے کی حالت میں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور وہی پڑھنا چاہیے۔ لیکن خیال رہے کہ نفلی جو نماز ہے ان نمازوں کے سجدے میں آدمی ان دعاؤں کو پڑھے۔ فرائض میں اس طرح کی دعائیں ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ فرائض میں اختصار مطلوب ہے، یعنی فرائض آدمی بہت مختصر انداز میں ادا کرے۔ اسی لیے امام کو حکم ہے کہ جب امام نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، لمبی نماز نہ پڑھائے۔ تو فرائض میں اختصار مطلوب ہے، اسی لیے فرائض میں لمبی چوڑی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جتنی چاہیں لمبی دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی واضح رہے کہ عربی دعا کریں۔ اگر سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں تو عربی دعا کریں اور انہی دعاؤں کو خاص طور سے پڑھیں جو دعائیں حدیث میں منقول ہیں۔ اب چونکہ یہ آیت سجدہ ہے تو اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ جب سجدے کی آیت پڑھی جائے تو پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتی ہے، لہذا تمام ساتھیوں کو سجدہ کر لینا چاہیے۔ یہ اس آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کرنا ثابت ہے، سجدہ تلاوت۔ حضرت ابو ہریرہ کی اس ضمن میں ایک روایت بھی ہے جو صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، لہذا ہم تمام احباب کو سجدہ کر لینا چاہیے۔ الغرض عزیزان محترم، یہ چند باتیں تھی اس آیت کے ضمن میں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اولاً یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر وہ کمزوری نہیں آنی دینی چاہیے کہ مال اور دولت آئے تو گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، نہیں۔ اگر مال اور دولت کے ساتھ آدمی گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مال اور دولت اس کے لیے عذاب کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ اگر مال اور دولت کی زیادتی کے ساتھ انسان کے اندر توجہ اللہ کی کیفیت بڑھ رہی ہے اور انسان اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کی عظمت محبت اور اللہ کے بندوں کی محبت اس کے دل میں آ رہی ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو رہی ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مال اس کے لیے اب خیر اور برکت کا ذریعہ ہے، اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن عموماً ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یہ مال کی فطرت ہے کہ جب مال آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر تکبر اور گھمنڈ بھی آتا ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور خاص طور سے نماز کے جو احکام ہے، نماز کے سلسلے میں جو حکم ہے اس پر دھیان دینا چاہیے، توجہ دینا چاہیے کہ ہم نماز سے روکنے والے نہ بنیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو، پوری امت مسلمہ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔